مولایا اے میرے مولا، صلی وسلم، یہ امر کے صیغے ہیں، اپنے نبی پر درود و سلام بھیج، دائمن ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، دائمن بھی ہمیشہ، ابدا بھی ہمیشہ، اے اللہ اپنے نبی پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام بھیج، مولایا صلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبی کا، اپنے حبیب پر جو تمام مخلوق سے بہتر ہے، تمام مخلوق سے، خیر الخلق کلہم، ٹھیک ہے، تمام مخلوقات سے جن کو اللہ نے افضل و اعلیٰ بنایا ہے، اس نبی پر تو ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام بھیج۔ علماء کرام دیکھیں درود پاک کے جو صیغے ہیں، جن صیغوں کے ساتھ سب سے چھوٹا درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی دیگر صیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، مختلف صیغے ہیں، کئی یعنی کہ سینکڑوں درود پاک کے الفاظ کی تعداد ہے۔ علماء کرام نے ایک نقطہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ اللہم، اے اللہ تو بھیج، درود ابراہیمی میں بھی یہی الفاظ ہیں، اور بھی کئی درودوں میں شروع میں اللہم کا لفظ آتا ہے۔ کیا لفظ آتا ہے؟ اے اللہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہم اے اللہ، اور اس کا مولایا اے مولا، اے میرے اللہ، یہ بھی مطلب اس کا بھی یہی، مولا، مولایا میرے مولا، اے اللہ، اے خالق و مالک۔ علماء نے فرمایا اللہم کے لفظ کے ساتھ اب نبی پر درود پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ مختصر یہ کہ ساری کائنات جمع ہو جائے، حضور پر درود پڑھے، فرشتے درود پڑھیں، انبیاء درود پڑھیں، امت درود پڑھے، مسلمان درود پڑھیں، انسان درود پڑھیں، جنات درود پڑھیں، ساری کائنات درود پڑھتی رہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ کی شان جب وہ درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر تو یہ ساری کائنات کا درود ایک طرف ہے، لیکن رب کا درود بھیجنا ایک طرف ہے۔ اس کی شان، وہ خالق و مالک ہے، وہ پروردگار ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ جب درود بھیجتا ہے اپنی شان کے مطابق بھیجتا ہے، وہ اپنی عظمت کے مطابق بھیجتا ہے، وہ پھر محبوب کے مقام کے مطابق بھیجتا ہے۔ ہم تو گناہگار ہیں، ہم کیا درود بھیجیں گے؟ ہمارا درود کیا ان کو وہ مرتبہ جو ہے ہم اس پائے کا درود نہیں بھیج سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو مولایا صلی وسلم، اور دائماً ابدا، اور دائماً ابدا کہ ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ خود فرماتی ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ پھر آگے اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو یہ درود پاک پڑھنا یقیناً یہ بڑی فضیلت کا سبب ہے، ذریعہ ہے، حضور سے جو تعلق ہے وہ مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں آج کے دن خصوصی طور پر اور باقی دنوں میں عمومی طور پر اپنے نبی پر درود بھیجتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے پڑھیں، اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ پوری کائنات ایک طرف، خالق و مالک کا درود ایک طرف، اس کی شان و عظمت ایک طرف۔